السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے ہجامہ تو بہت دیکھ لیا ہے۔ آج آپ کو ہجامہ کے فوائد اور کس گلاس کے کیا فائدے ہیں وہ بتانے والا ہوں۔ تو چلتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اوپر والے 2 گلاس جو ہے یہ سنت پوائنٹس ہے۔ سر میں درد ہو اور آنکھوں کا مسئلہ ہو یا بلڈ پریشر بہت زیادہ کم ہوتا ہو، لو ہوتا ہو، تو اس کے لیے ہے۔ یہ اوپر والے کے بعد جو 2 ہیں، دائیں بائیں، اور نیچے والے جو 2 ہیں، یہ پٹوں کے اوپر ہے اور معدے کے لیے بھی بہت زبردست کام کرتے ہیں۔ پٹے اگر زخمی ہو، پٹے میں کھچاؤ آ گیا ہو، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہو، تو اس کے لیے یہ ہے۔ یہ 2 پٹے دائیں اور بائیں، اس کے لیے یہ فائدہ مند دیتا ہے۔ اور یہ جو دائیں طرف ہے اور یہ جو بائیں طرف نیچے والے ہیں، گردے میں بہت زیادہ زبردست کام کرتے ہیں۔ اس میں ریت ہو، اس میں پتھری ہو، اس میں زخم ہو گردے میں، تو یہاں دائیں طرف اور بائیں طرف اس کے ساتھ ایک اور لگایا جاتا ہے، تو پھر یہ گردے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر صرف معدے کا مسئلہ ہو تو نیچے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اوپر والے لگا دیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اس آدمی کے خون بالکل صاف ہے، کہیں پر اس کے اندر بواسیر نظر نہیں آتا، جو کہ بہت صاف ستھرا ہے۔ اس کے اندر یہ گلاس کے اندر نظر آ رہا ہے، تو یہ ایک تو اس کا بواسیر نہیں ہے۔ دوسرا، یہ خون کافی نکلا ہوا ہے، آدھے گلاس سے زیادہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خون پورا ہے بدن کے اندر، جتنا لیول ہے وہ اس کے برابر ہے۔ تیسرا کام یہ ہے، اس کے اوپر جو ہے کولیسٹرول نہیں آیا ہوا ہے۔ جب کولیسٹرول آتا ہے تو اس کے خون کے لیول کے اوپر جو ہے وہ پانی کا ایک لیول ہوتا ہے جو بہت زیادہ سفید ہوتا ہے، تو کولیسٹرول کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ یہ نہیں ہے، بالکل صاف ستھرا صرف خون نظر آتا ہے۔ دیکھیے، آپ یہاں قریب سے دیکھ لیجیے۔ تو ہجامہ لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب سب سے پہلے ہم نے یہ خالی گلاس لگانا ہے، پھر آدمی ہاتھ کے ذریعے سے چیک کرنا ہے۔ اگر اس کا بدن پہ پسینہ آ رہا ہے تو پھر آپ نے بلیڈ نہیں لگانا۔ یہاں ہم نے چیک کیا تو پسینہ نہیں آ رہا، بدن بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس لیے بلیڈ لگا سکتے ہیں۔ اور بلیڈ جو ہے وہ آپ ایسا استعمال کریں جو کسی کے لیے استعمال نہ ہو۔ ایک مرتبہ استعمال کریں، فوراً کچرے میں ڈال دیں تاکہ دوبارہ کہیں استعمال نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا آپ نے خون نکال دیا، گلاس استعمال کر دیا، دستانے استعمال کر دیے، بلیڈ استعمال کر دیا، یہ سب کے سب ایک شاپر میں ڈال دیے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے جب ہجامہ لگایا تو ایک صحابی کو دیا، عبداللہ ابن زبیر کو، اور کہا ایسی جگہ پر دفن کر دے جہاں آپ کو کوئی دیکھے نہیں۔ وہ دیوار کے پیچھے ہی چلا گیا اور سارا خون نبی علیہ السلام کا نوش فرما دیا۔ پھر جلدی واپس آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں پھر پھینک دیا؟ نے کہا یا رسول اللہ، ایسی جگہ پر دفن کر دیا اور کہ وہ اب کوئی بھی اس کی بھی حرمت ہی نہیں کر سکے گا۔ کہا کیا کر لیا آپ نے اس کے؟ کہ میں یا رسول اللہ، میں نے اس کو پی لیا۔ پھر آپ کو معلوم ہے کتنی طاقت اس کے اندر آ گئی تھی۔ 100 آدمی اس کو گرانا چاہتے تھے، وہ نہیں، لیکن وہ 100 آدمی کو گرا دیتا تھا، مار دیتا تھا، لیکن یہ قابو میں نہیں آتے تھے، کیونکہ طاقت تھی، نبی علیہ السلام کا خون پی لیا تھا۔ تو ہم نے اب کیا کرنا ہے، خون نکال کے ایک شاپر میں ڈالنا ہے۔ پھر اس کو کالے شاپر میں ہو تو زیادہ بہتر ہے، 2-3 شاپر میں ڈال دیں، پھر اسی مریض کو دے دیں کہ یہ دفن کرنا ایک سنت عمل ہے، اس کو دفن کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس خون زیادہ نہیں رہے گا اور آپ کے کلینک میں بدبو پیدا ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے ہماری یہ ویڈیو ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، اچھا سا کمنٹس کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ویڈیو کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہمارے یہ جو سنت طریقہ علاج ہے لوگوں تک پہنچتے رہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔